میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن ایک آدمی کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، وہ دوڑتا ہوا جنت کی طرف جائے گا، جب دروازے کے قریب پہنچے گا تو دروازہ بند کر دیا جائے گا، وہ پھر آئے گا، پھر کہا جائے گا آجا جنت میں، پھر دوڑے گا، پھر جنت کے قریب جائے گا، پھر وہ دروازہ بند ہو جائے گا، پھر مایوس ہو کے آئے گا، پھر کہا جائے گا واپس آ، کھل گیا دروازہ، کئی بار آئے گا، کئی بار جائے گا، روئے گا، تڑپے گا، پریشان ہوگا، فرشتے سے کہے گا یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تو وہ فرشتہ کہے گا وہی ہو رہا ہے جو دنیا میں تو اللہ کے بندوں کے ساتھ کرتا تھا، تو لوگوں کے مذاق اڑاتا تھا۔ جوان اس کو کہتے ہیں جو پھبتیاں زیادہ کسے، جوگتے زیادہ کرے، بوڑھوں کا مذاق اڑائے، بیماروں کا مذاق اڑائے، غریبوں کا مذاق اڑائے، کسی کے پھٹے کپڑے دیکھ کے پھبتی کسے، وہ سمجھدار ہے؟ یہ گناہ کرنا پھر اس پہ پھولنا بھی؟ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا رب کریم کے فرشتے کہیں گے تو بندوں کے ساتھ ایسا کرتا تھا، آج تیرے ساتھ ایسا ہوگا۔ میرے نبی رحمت سید عالم علیہ السلام کے غلام، میرے بھائیوں بہت زیادہ نہیں کرتے لوگ آج مذاق؟ بڑا ظلم نہیں کرتے؟ تکلیف نہیں دیتے؟ میں نے بوڑھوں کو روتے دیکھا ہے، میں نے غریبوں کو روتے دیکھا ہے، میں نے مسکینوں کو روتے دیکھا ہے، بیماروں کو تڑپتے دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے لوگوں کو تکلیف میں، لوگوں کو دکھ میں دیکھ کے مذاق اڑاتے۔ میرے حبیب پاک علیہ السلام کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں حج کے لیے جا رہا تھا، محدث ابن جوزی نے لکھا ہے، فرماتے رستے میں ایک جگہ میں نے پڑاؤ کرنا چاہا، علاقہ بڑا چٹیل تھا، بڑا سخت تھا، میرا ارادہ بنا کہ میں، اور لوگ مذاق پہ فخر کرتے نہیں، بعد میں آ کے سناتے نہیں میں نے یہ کیا، آج اس گناہ پر فخر نہیں کیا جاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل والے کہنے لگے کہ لگتا ہے آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، تو آپ فرمانے لگے اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ جاہل لوگ مذاق کرتے ہیں، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین پہلے سپارے میں کہا گیا جاہل ہے جو کسی کا مذاق اڑائے، جو کسی کے رنگ کا، قد کا، برادری کا، غربت کا مذاق اڑائے وہ جاہل ہے۔ یہ قرآن مجید نے کہا، میں نہیں کہہ رہا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر فرما رہے میں جا رہا تھا، رستے میں نے دیکھا کہ چٹیل میدان ہے، حج کے لیے جا رہا تھا، کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی، ایک بوڑھی عورت کا مکان نظر آیا، اس کے پاس میں نے پڑاؤ کیا، ٹھہر گیا۔ بوڑھی نے اپنے بیٹے کو بھیجا، کہنے لگی کوئی نورانی چہرے والے بزرگ ہیں، کوئی پرہیزگار آدمی ہے، ان کو بلا لاؤ۔ اپنی ڈرائنگ روم میں بیٹھک میں سلا لیتے، کہتے مجھے وہ لے آئے، بیٹھک میں سلایا، آدھی رات کا وقت ہوا تو اچانک ایک آواز چلانے کی، جیسے کسی کو درے مارتا ہے وہ چلاتا، شنن ما شن مشکیزہ، کدھر ہے مشکیزہ، کہاں گیا مشکیزہ، لا مشکیزہ، پھر کوئی مارتا ہے، پھر مشکیزہ، آئے مشکیزہ، کدھر گیا مشکیزہ، فرماتے ہیں کوئی روتا ہے، مشکیزہ مشکیزہ پکارتا ہے۔ حضرت جناب سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں اٹھا، ادھر دائیں بائیں دیکھا، باہر نکلا، کوئی بندہ نظر نہیں آتا، چیخنے کی آواز، چلانے کی آواز، تڑپنے کی آواز، میرا دل کانپے، اے اللہ کس پہ عذاب ہو رہا ہے؟ فرماتے ہیں دن کا اجالا نکلا، نماز فجر کے بعد میں نے بوڑھی کو بلایا، میں نے کہا اماں سو نہیں پایا ساری رات؟ اماں کہنے لگی تجھے مشکیزے کی آواز آتی ہوگی، تجھے کسی کے مار کھانے کی آواز آتی ہوگی۔ میں نے کہا ہاں کیا ہوا؟ کہنے لگی تمہارے کمرے کے بالکل پیچھے میرے شوہر کی قبر ہے، وہ اپنی قبر سے مشکیزہ چلاتا ہے، ساری رات اس کو عذاب ہوتا ہے۔ بڑی دعائیں کراتی ہوں، تو بھی دعا کر، اسی لیے بلایا ہے، اللہ اس کی مشکل آسان کر دے، قبر کا عذاب اٹھ جائے۔ تو میں نے کہا اماں اس کی غلطی کیا ہے؟ کہنے لگی ایک پیاسا آدمی دوڑتا ہوا ہمارے گھر آیا، برسوں پرانی بات ہے، پتہ نہیں شیر پیچھے تھا، ڈاکو پیچھے تھے، کیا تھا، دوڑتا ہوا آیا، آ کے کہنے لگا ہائے پیاس، ہائے پیاس، ہائے پیاس، پانی مل جائے، پانی مل جائے، پانی دے دو۔ کہتے ہیں وہ آدمی مرنے کے قریب تھا، میرے شوہر نے مذاق کیا، کہنے لگا مشکیزے سے پی لے۔ اور جب مشکیزے کے قریب گیا، مشکیزہ کھولا تو وہ خشک تھا، کہتے ہیں وہ لڑکھڑا کے گرا، اس کی موت ہو گئی۔ جب سے یہ مرا ہے اس کی قبر سے بھی مشکیزے کی آواز آتی ہے۔ سالوں بیت گئے، عرش کا مالک ناراض ہو گیا ہے کہ تو نے میرے مرتے ہوئے بندے سے بھی مذاق کیا، مرنے والے سے بھی تو مذاق کرتا رہا۔ فرمایا اب یہ مشکیزہ دعا کرو یہ بخشا جائے، دعا کرو اور چھوڑ دیں بھائی لوگوں کا مذاق اڑانا، نہ کسی کے حال پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، وہ جسے چاہے جیسا نواز دے۔
یہ مزاج لطف رسول ہے. باپ منتیں کر رہا ہے کہ بارات آئی ہے بیٹی کی تو اللہ کرے روٹی پوری ہو جائے. رشتہ دار مذاق اڑا رہے ہیں, یہ کیا پکایا ہے, یہ کیا لائے ہو, یہ کیا رکھا ہے, انتظام کس طرح کا کیا ہے, بیٹھنے کا سلیقہ نہیں. بیٹیاں تو برابر ہوتی ہیں, بیٹیاں تو سب کی برابر ہوتی ہیں. تو جاہلوں جیسے کام کر رہا, کسی کے گھر آ کے اس کا نمک کھا کر تو مذاق اڑا رہا, کسی کے گھر بیٹھ کے اس کی توہین کر رہا ہے. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حرام ہے کسی مسلمان کا مذاق اڑا کے اس کو تنگ کرنا, اس کو خوف دینا. دل لگی تو میرے نبی کی سنت ہے, دل لگی کرنا, خوش دلی کرنا, ہنسنے والی بات کرنا, ہنسانا, یہ تو نبی پاک کا طریقہ ہے. لیکن کسی کی کمزوری بیان کر کے اس کو تنگ کرنا یہ جہالت ہے, اس جہالت سے منع کیا گیا. بھائی مذاق کرتے ہیں لوگ, پھر فخر کے ساتھ بیان کرتے ہیں, اتنا بڑا گناہ کر کے پھر اس پر ناز کرتے ہیں. خدا را اس ظلم سے باز آؤ.